الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن لما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه الكرام أجمعين وبارك وسلم أبدا. ایک مرتبہ اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کروں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه الكرام أجمعين وبارك وسلم أبدا. صدقے میری قسمت پر فردوس بری ہوتی، صدقے میری قسمت پر فردوس بری ہوتی، آقا جو مقدر میں طیبہ کی زمین ہوتی، آقا جو مقدر میں طیبہ کی زمین ہوتی، میں ڈھونڈ رہا ہوں پھر طیبہ کی بہاروں کو، میں ڈھونڈ رہا ہوں پھر طیبہ کی بہاروں کو، رضوان تیری جنت سے تسکین نہیں ہوتی، رضوان تیری جنت سے تسکین نہیں ہوتی. یا رب دم مرگ اتنا اشرف پہ کرم ہوتا، یا رب دم مرگ اتنا اشرف پہ کرم ہوتا، دل سوئے نبی ہوتا سجدے میں جبی ہوتی، دل سوئے نبی ہوتا سجدے میں جبی ہوتی. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه الكرام اجمعين وبارك وسلم ابدا. کاش ایک بار جو طیبہ کا نظارہ ہو جائے، کاش ایک بار جو طیبہ کا نظارہ کر لوں، پھر غم زیست بہرحال گوارا کر لوں، پھر غم زیست بہرحال گوارا کر لوں. دفن ہونے کو جو مل جائے مدینے میں جگہ، دفن ہونے کو جو مل جائے مدینے میں جگہ، میرے سرکار میں جنت سے کنارہ کر لوں. تھوڑا بلند آواز سے درود شریف مصطفیٰ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه الكرام اجمعين وبارك وسلم ابدا. عزیزان محترم،
ابھی جلد ہی آپ سے ایک ملاقات ہو چکی تھی. یہ آپ حضرات کا کرم ہے اور ذرہ نوازی ہے کہ دوبارہ پھر آپ نے مجھے یاد کیا اور میں کشا کشا چلا آیا. حقیقت یہ ہے کہ اب صحت اجازت نہیں دیتی، لیکن جی بھی نہیں مانتا کیونکہ اسی دنیا کے ٹھہرے. تو بہرحال آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اتنی صحت کو عطا فرمائے کہ میں آپ کو کچھ سنا سکوں. آج کی رات انتہائی مقدس اور انتہائی عظمت والی رات ہے. اگر اس رات کی عظمتوں کا اندازہ لگانا ہو تو وہ واقعات تو بہت آپ سنتے رہتے ہیں. وہ قصے کہانیوں کی کتابوں میں بھی بہت ساری روایتیں آپ کو ملیں گی. مجھ سے زیادہ وہ آپ کو سب یاد ہوں گی. میں آپ کے ذہن میں اس بات کو اتارنے کی کوشش کروں گا کہ آپ دل سے یہ تسلیم کر لیں، کہنے سے نہیں، میرے یا کسی کے کہنے سے نہیں کہ یہ رات بڑی برکت والی ہے، نہیں، آپ خود تسلیم کر لیں کہ یہ رات برکت والی ہے. اور بات بھی جبھی بنتی ہے از دل خیزت بر دل ریزت. اگر آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ رات کیسی ہے تو اس رات میں جب آپ کے منہ سے کوئی بات نکلے گی تو وہ پورے یقین کے ساتھ نکلے گی. اور جب انسان کے دل سے کوئی آواز یقینی طور پر نکلتی ہے تو دوسرے پر اثر کرتی ہے. اس لیے میں آپ کو بتاؤں یہ رات بڑی مقدس ہے، بڑی عظمت والی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں قرآن مقدس نازل. اب کوئی کہنے والا کہے کہ یہ کون سی بڑی بات ہوئی؟ ارے اس سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں. حضرت ابراہیم پر نازل ہوئی، حضرت موسیٰ پر توریت نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ پر زبور نازل ہوئی ہے. اچھا وہ بھی اتفاق سے رمضان ہی میں نازل ہوئی ہیں ساری کتابیں. یہ ساری کتابیں رمضان ہی میں نازل ہوئی ہیں. مثلا پہلی رمضان المبارک کو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر صحیفہ نازل ہوا، اور چھٹی رمضان کو توریت نازل ہوئی، 18ویں رمضان کو انجیل نازل ہوئی، ایسے ہی 24 کو تقریباً زبور نازل. مطلب جتنی کتابیں ہیں وہ سب رمضان میں نازل ہوئی. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرا اس رات میں اگر قرآن نازل ہوا تو کون سی بڑی بات ہوئی، اور بھی کتابیں نازل ہوئی تھی. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. یہ ایک سوال ہے کیسے. آپ سنیے، یہاں پر ابھی ایک بوتل رکھی ہوئی تھی، اس میں کچھ تیل تھا، پتا نہیں سرسوں کا تھا کہ بادام کا تھا کیا تھا. وہ پوری بوتل اگر آپ خریدنے جائیں بازار سے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ 70-75 پینس میں نہیں، پاؤنڈ 1.5 پاؤنڈ میں مل جائے گی. لیکن اسی میں اگر مجموعہ عطر ڈال دیا جائے ایک بوتل تو کتنے کا ملے گا کہیں پتا ہے نا؟ چھوٹی سی شیشی ہوتی ہے اس کی، چھوٹی سی، اور کئی پاؤنڈ کا وہ ملتا ہے. تو اب آپ دیکھیے، میں آپ سے پوچھوں کہ میں عجیب آدمی ہوں، اتنی بڑی بوتل تم لائے ہو 10 پاؤنڈ کی. ارے ہم سے کہو تو اس سے بڑی بڑی بوتل ہم 10 لاتے اتنے میں تمہیں ہے نا. تو
آپ کہیں گے کہ میاں بات یہ نہیں ہے، قیمت اس بوتل کی نہیں ہے، قیمت اس چیز کی ہے جو اس بوتل میں ہے. اس بوتل میں جو ہے وہ قیمتی چیز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس لیے رات یہ مقدس تو ہے، باعظمت ہے، بڑی قدر و منزلت والی ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن اس میں نازل ہوا ہے اور قرآن انتہائی مقدس کلام ہے. اب آپ کہیں کہ بات پھر لوٹ کے وہیں چلی گئی کہ اور صحیفے بھی تو ہیں، لیکن میرے بھائی اور صحیفوں کا تعلق انبیاء کرام سے تھا. کوئی صحیفہ خلیل اللہ کے پر اترا تھا، کوئی کتاب عیسیٰ روح اللہ پر اتری ہے، کوئی کتاب موسیٰ کلیم اللہ پر اتری ہے، کوئی صحیفہ داؤد خلیفۃ اللہ سے متعلق ہے. لیکن قرآن مقدس جو نازل ہوا ہے محمد الرسول اللہ جو اللہ کے حبیب ہے، حبیب اللہ پر اتری ہے، اور محبوب کا درجہ سب سے بلند ہوتا ہے. اس نسبت سے قرآن کو جو حیثیت حاصل ہے وہ نہ ہی زبور کو حاصل ہو سکتی، نہ ہی توریت کو حاصل ہو سکتی، نہ ہی انجیل کو حاصل ہو سکتی. تو دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے مقدس کتاب جس کی نسبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے، وہ کتاب اس رات میں نازل ہوئی ہے. تو آخر کوئی وجہ تو ہوگی اس رات میں نازل کرنے کی، اور کسی رات میں کیوں نہیں نازل کیا گیا قرآن؟ اسی رات میں کیوں نازل کیا؟ سنو ایک حدیث ہے. اصل میں آپ یہ دیکھیں، میں نے جو سورہ انا انزلنا پڑھی ہے نا، یہ دیکھیں کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے کیسے نازل ہوئی، تو آپ کی سمجھ میں بات آئے گی. اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آپ کو خیال آیا کہ پہلے کے لوگ بنی اسرائیل بڑی لمبی لمبی عمریں پاتے تھے، 400 600 1000 1500 2000 سال تک عمریں ہوتی تھی. تو وہ لوگ جو عبادت کرتے تھے اللہ کی، تو مثلا ایک اگر ان میں کا 2000 سال جیا تو 2000 عبادت کیا نا اس نے. اور میری امت کی عمر طبعی جو ہے وہ صرف 60 اور 70 کے درمیان میں ہے. حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی طبعی عمر جو ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان ہے. یعنی اس درمیان میں میری امت کا آدمی پہنچ کر کے اس کی عمر طبعی پہنچ گئی. اب وہ اگر جیتا ہے برس 2 برس آگے پیچھے تو یہ اس کا مقدر ہے، ورنہ عموماً اس میں آدمی اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے نا. 60 70 80 بس یہی چلتا ہے نا. حضور نبی پاک سیدنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ خیال آیا کہ یہ لوگ اتنی لمبی لمبی عمریں پاتے ہیں اور اتنی عبادت کرتے ہیں، یہ پروردگار عالم میری امت ان کا مقابلہ کیسے کر سکے گی؟ اور تو نے کہا ہے کہ میری امت ساری امتوں سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے، سب سے برتر ہے، تو پھر یہ ان کا مقابلہ عبادت پہ تو نہیں کر سکی. ان کی عبادت زیادہ ہوگی کل قیامت کے میدان میں، اور میری امت کا معاملہ کچھ الگ ہو جائے گا. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا میرے محبوب مایوس نہ ہو، غم نہ کرو. ہم نے اس امت کو ایک رات ایسی بھی عطا کر دی ہے کہ اگر اس ایک رات میں یہ خلوص دل سے سجدہ کر لے تو 1000 رات کا ثواب پائے گا. آپ جانتے ہیں 1000 رات یعنی کم و بیش 83 برس
ایک رات کی عبادت 83 برس کی عبادت کے برابر ہوگی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ 70 اور 75 برس کی عمر میں یہ رات کتنی بار آتی ہے, اور اس کے بعد کمزوریشن سے حساب لگائیے. مولوی تو حساب میں کمزور ہوتا ہے, ہم تو صاحب جانتے رہے. اب آپ گھر جا کر کے حساب لگا لیجیے گا کہ اللہ نے کتنا بڑا کرم فرمایا ہے, کتنی نیکی عطا فرمائی ہے اسے ایک رات. دوسری روایت آئی ہے, اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا, بڑا عبادت گزار تھا. 1000 برس تک اس نے راتوں کو نمازیں پڑھی اور دن کو جہاد کرتا تھا. دن جہاد میں گزرتا تھا اور رات نماز میں گزرتی تھی. 1000 برس تک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس کے بارے میں معلوم کیا تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ پروردگار عالم اتنا بڑا عابد و زاہد ہے, کل قیامت کے میدان میں میری امت کا کیا حال ہوگا, اس لیے کہ ان کی عمر تو بڑی کم ہے. تو پروردگار عالم نے تسلی دی اور فرمایا کہ میرے حبیب آپ کی امت کو میں ایک رات ایسی عطا کر دیتا ہوں کہ اگر اس ایک رات میں وہ عبادت کرے تو 1000 رات کے برابر. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر کتنا کرم فرمایا ہے اور یہ رات عطا فرمائی ہے, اور یہ رات کتنی برگزیدہ اور کس قدر عظمت اور صاحب قدر رات ہے. اسی لیے قرآن نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, ہم نے بڑی عظمت والی کتاب اتاری ہے لیلۃ القدر میں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ دیکھو پہلے انداز تخاطب کراؤ. یہ انداز بولنے کا اور خود سوالیہ نشان لگا کر کے جواب دینے کا آج ہمارے وہاں بھی رائج ہے. ادھر سے آئے ابھی ایک کوئی دوست آئے اور کہا تمہیں پتا ہے میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ اب آپ دیکھیے اس سے پوچھ رہا خود ہی ہے, تمہیں پتا میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ اور فلاں جگہ سے آ رہا ہوں. مطلب یہ کہ کوئی بہت عظیم جگہ سے جب کوئی آتا ہے نا, یا بہت کامیابی حاصل کر کے کہیں سے آتا ہے, تبھی یہ طریقہ اختیار کرتا ہے نا. عام بولی میں نہیں استعمال ہوتا, یہ اسی وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی اہم بات بتانے مقصود ہو. تمہیں پتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ معلوم ہے کوئی اہم چیز ہے نا. ابھی تو کہوں کہ دستی ہے تعلیم معلوم ہوتا ہے کون بڑی اہم سی بات تھی ہے نا. تو یہ طریقہ کہ پہلے خود ہی سوالیہ نشان لگایا جائے اور خود ہی جواب دیا جائے, یہ دلیل اس بات کی ہے کہ یہ جو چیز بتائی جانے والی ہے وہ بہت ہی اہم اور بہت ہی مرتبہ اور بڑی قدر و منزلت والی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, پہلے تو بتایا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا, اور پھر خود ہی پوچھا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, تمہیں پتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہوتی ہے؟ تو پتا بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہوتی ہے, تو اور کس کو پتا ہے قدر و منزلت کا؟ قدر و منزلت کا عطا فرمانے والا تو وہی ہے, وہی ارحم الراحمین ہے, وہی سب کا داتا ہے. وہ جتنا چاہتا دیتا ہے, جب چاہتا دیتا ہے, جیسے چاہتا دیتا ہے. لیلۃ القدر, تمہیں پتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, خود ہی جواب دیا. سنو اچھی طرح سن لو, یہ وہ رات ہے جو 1000 رات پر بھاری ہے. کیوں ایسا ہے؟
اس لیے ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتی ہے. یہ روح کیا چیز ہے؟ بعض تفسیروں میں آیا ہے کہ یہاں روح سے مراد حضرت سیدنا جبریل امین علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، کیونکہ ان کا ایک نام روح بھی ہے. قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اس رات میں ملائکہ آتے ہیں اور حضرت جبریل آتے ہیں. حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس رات فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے جو حضرت جبریل کی قیادت میں نزول فرماتی ہے. وہ کس لیے آتے ہیں؟ اب آپ کو اندازہ ہوگا اس رات کا وہ آتے کس لیے ہیں. اللہ کے رسول سید اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اس لیے آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے کہ فرشتوں پوری دنیا میں پھیل جاؤ، ہر گلی کوچے میں پھیل جاؤ، ایک ایک گھر اور ایک ایک کوٹری میں پھیل جاؤ. میرے محبوب کا کوئی بھی امتی نظر آئے جو میرے ذکر میں مشغول ہو، جو میری فکر میں مشغول ہو، جو تلاوت قرآن میں مشغول ہو، جو میرے محبوب پر درود شریف پڑھ رہا ہو، الغرض کسی طریقے سے بھی وہ طاعت الہی اور عبادت الہی میں مصروف ہو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو، تو بڑھ کے اس سے سلام کرو اور معانقہ کرو. اس سے بڑھ کے سلام کرو اور معانقہ کرو. اور اسی کا بس نہیں بلکہ اس کے بعد میرے اس امتی کے لیے تم بھی دعائیں مغفرت کرو اور اسے بشارت اس بات کی دے دو کہ ہم نے اس رات میں اسے بخش دیا ہے. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسے معلوم ہوتا ہے. آپ دیکھیے اس نزاکت کو سمجھیے. بخش رہا ہے ہم کو، ہے نا، مغفرت کو فرما رہا ہے نا. وہ مالک ہے نا ہمارا، ہمیں کوئی حق تو نہیں اس پہ اعتراض کرنے کا، شبہ کرنے کا اختیار تو نہیں ہے، لیکن اس کی رحیمی تو دیکھو کہ مغفرت فرمائی ہے تو فرشتوں جیسی معصوم جماعت کو اس پر گواہ بنا رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بندہ کبھی شک میں گرفتار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی بندہ اس رات عبادت کرے اس کے بعد یہ سوچے کہ پتہ نہیں بخشا گیا کہ نہیں بخشا گیا، پتہ نہیں میری مغفرت ہوئی کہ نہیں ہوئی، پتہ نہیں میری دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، پتہ نہیں میرے سجدے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے. ہوتا ہے نا میرے دوستو. میں اس اشارے کو اس لیے آپ کی طرف کر رہا ہوں کہ آپ سمجھ لیں اس کو کہ شک بہت بری چیز ہے، وہ بھی بارگاہ خداوندی میں. اللہ نے معاف فرمایا ہے اور مغفرت بھی فرمائی ہے تو ساتھ ہی ساتھ فرشتوں کو گواہ بھی بنایا ہے. گواہ رہنا کہ ہم نے اس بندے کو بخش دیا ہے. تو میرے دوستو جس کی مغفرت پر فرشتوں کی گواہی ہو پھر اسی تباہی کا کیا ڈر ہے نا. خلوص دل سے سجدہ ہو تو اس سجدے کا کیا کہنا، وہی کعبہ سرک آیا جبھی میں نے جہاں رکھ دی. تو اس کو پکارو مگر اخلاص کے ساتھ پکارو. شک و التیاب کا کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو سجدہ کرو مگر سجدہ یقین کے ساتھ کرو. اس سے مانگو مگر اس طریقے سے مت مانگو کہ پتہ نہیں سنا کہ نہیں سنا، پتہ نہیں معلوم نہیں قبول ہوئی دعا کہ نہیں. سنو حدیث شریف کے الفاظ ہے. اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے کبھی دعا مت کرنا کہ اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے اگر تو چاہے تو. اگر تو چاہے تو ہمیں معاف فرما دے. ایسے منع فرمایا کبھی مت دعا.
ارے اس میں چاہنے نہ چاہنے کا سوال کیا ہوتا؟ ہم چاہتے ہیں مغفرت اور وہ دینے والا ہے، اسے کیا کمی ہے؟ لہذا یہ نہ کہو کہ مولا میری دعا قبول کر دے اگر تو چاہتا ہے تو، اور نہ چاہے تو نہ قبول کرے، تو مانگنے کس لیے آپ آئے ہیں؟ کیا کرنے آپ آئے ہیں اس کے دربار میں؟ بات سمجھ میں آ رہی کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اس لیے اس کی بارگاہ میں کبھی شک کو اختیار لے کر کے بتانا، جب آنا تو پورے یقین کے ساتھ آنا، پورے اذعان کے ساتھ آنا، جب ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس یقین کے ساتھ اٹھے کہ ادھر سے دعا نکلی ہے، ادھر سے اجابت آ رہی ہے، ادھر سے ہم اسے پکار رہے ہیں، ادھر سے وہ جواب ہمیں دے رہا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث شریف میں آیا ہے ادعو الیہ، اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے دعا مانگو، کیسے مانگو؟ کہ انتم موقنون بالاجابہ، اس حالت میں کہ ادھر تمہارے منہ سے دعا کے الفاظ نکل رہے ہو اور پھر اس بات پر مطمئن ہو کہ وہ دعا میری قبول کر رہا ہے، تو اس یقین کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے وہ یقیناً قبول ہوتی ہے۔ اس لیے آج کی رات کی مناسبت سے میں اس موضوع کو چھیڑ رہا ہوں تاکہ کم سے کم یہ رات تو کام میں آ جائے۔ تقریر تو بہت ہوتی رہتی ہیں، کبھی پھر ہم سنا لیں گے بہت ساری تقریریں۔ آج ہم وہ باتیں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج آپ اس کو عمل کریں اس پر، اور آج کے بعد ہر وقت اسی پر عمل رہیں۔ کیا میں نے بتایا؟ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگو اور اس حال میں مانگو کہ تمہارا دل یقین کر رہا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس دعا کو قبول کر رہا ہے۔ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، تم اجابت کا یقین رکھو، دل میں دغدغہ نہیں ہونا چاہیے، شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا بھائی، تو اس رات میں اللہ کا دریائے رحمت تو جوش میں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے بھی کہ نہیں؟ تو بڑی ٹیڑھی سی ہو گئی نا، وہ یہ رات وہ ہے بھی کہ نہیں؟ اس لیے کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ رات کب آ رہی ہے پتا ہے؟ بتائیں کہ نہیں آپ کو؟ ارے زور سے بول تو بابا، ہے نا؟ تو کچھ لوگوں کے لیے کل آ رہی ہے، تو پھر تو دردہ پیدا ہو ہی گیا نا کہ پتہ نہیں آج ہے کہ کل ہے۔ اب کیسے یقین کریں؟ نہ سنو ایک بات، یہ اسلام ہے، یہ وہ مذہب ہے جو زندگی کے کسی مرحلے میں بھی اپنے ماننے والے کو مایوس نہیں ہونے دیتا، زندگی کے کسی مرحلے میں بھی وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، ہر جگہ ہمارا ساتھ دیتا ہے، اس لیے کہ یہ اسلام ہے۔ یہ دنیا میں واحد ایک مذہب ایسا ہے کہ جو شروع سے لے کے اخیر تک، پیدائش سے لے کے موت تک اور موت سے لے کے حشر تک ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ تو یہ شک ہو گیا، پتہ نہیں کل والی رات جو آئے گی وہ واقعی ہے لیلۃ القدر یا آج والی۔ ایک تو یہ جھگڑا ہے، دوسری بات یہ ہے جو خود اللہ کے رسول ہی نے چھپا رکھی ہے، انہوں نے بتایا ہی نہیں کہ کون سی رات لیلۃ القدر والی ہے۔ سنا ہے کسی مولانا صاحب سے میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جب رمضان شریف کا آخری عشرہ شروع ہو نا، تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ کہاں تلاش کرو؟ فی العشر الاخر، آخری عشرہ میں۔ کیسے؟ تاخرات، کس میں؟ تاخرات، 21، 23، 25، 27، 29،
اتنی ان 5 راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے، بڑی مصیبت ہو گئی ہے۔ ارے اب تک تو مارے شوق سے مسجد میں سب لوگ بھر کے آئے تھے یار کہ 27 سے لیلۃ القدر ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ نہیں، وہ تو 21 سے لے کر 29 تک میں کوئی بھی رات ہے، اب کون سی ہے تلاش تم کرو، تلاش۔ ہاں بھائی کچھ ہمیں بھی تو کرنا چاہیے نا، کچھ نہ کچھ محنت تو کرنی چاہیے۔ تو یہ 2 باتیں ہوئی، ایک تو یہ شبہ ہوا کہ آج ہے کہ کل، اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ان 5 راتوں میں سے آج ہی کی رات ہے کہ نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو 25ویں رات گزری ہے وہ رہی ہو، تب تو گئے کام سے نا، اب تو 25ویں تاریخ لوٹ کے نہیں آئے گی۔ چلو اگر 29 ہو تو ابھی ہے، ابھی غنیمت ہے، لیکن اگر 25ویں اور 23 ہوئی تب تو مارے گئے ہم۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، کون سی رات ہے یہ تم تلاش کرو، اور میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اب ہمارے لیے کیا راستہ نکلتا ہے اس میں۔ یہ بتایا کیوں نہیں ہے آپ؟ پیدائش سے لے کے پوری زندگی کے ایک ایک لمحے کا مسئلہ اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ کھاؤ ایسے، پیو ایسے، رہو ایسے، اٹھو ایسے، بیٹھو ایسے، ملو جلو ایسے، رشتے داریاں ایسے نبھاؤ، دوستی ایسے نبھاؤ، سارے مسائل نا۔ زندگی کا ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جو میرے آقا نے واضح طور پر نہ فرما دیا ہو۔ تو یہی ایک بتانے کے لیے کہ ان کو تکلیف ہو رہی تھی، انہوں نے نہیں بتایا ہے نا۔ ایسے یہ اعتراض کرنے والا کر سکتا ہے نا کہ بھائی آخر آقا کائنات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی ایک مسئلہ کیوں چھوڑ دیا، سارے مسائل تو بتا دیے، حالانکہ یہ مسئلہ بہت ضروری تھا۔ ایک نماز پڑھتے تو 1000 برس کی نماز کا ثواب پاتے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول جتنا رحیم اپنی امت کے لیے تو خود یہ امتی اپنے لیے نہیں ہے، ہم پر جتنے وہ رحیم و کریم ہے اتنا تو کوئی کسی پر رحیم و کریم ہے ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو انہوں نے اپنی زندگی تجدی، میاں قبر میں پہنچے تو وہاں پہ رب حبلی امتی رب حبلی امتی کہتے رہے، جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو بھی رب حبلی امتی کہتے ہوئے تشریف لائے ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر صرف امت کو یاد رکھا انہوں نے، میدان محشر میں بھی صرف امت یاد رہتی تھی، معراج کی رات بلندیوں کی ایک دم قصوہ پر پہنچے تو بھی وہاں یاد ہے، تو کیا یاد ہے؟ اپنی امت یاد ہے۔ تو جو رسول اپنی امت کی بھلائی کے لیے سب کچھ تج دے، وہ اس بھلائی کو کیوں بھلا دے گا؟ نہیں میرے دوست، یہ بھلایا نہیں ہے بلکہ بھلائی کے لیے اس کو بھلوایا گیا ہے۔ میری امت بڑی گنہگار ہے، نمازوں میں بڑی غفلت برتتی ہے، عبادتوں میں غفلت برتتی ہے، تو اگر یہ 1000 والی رات جو ایک ملی ہے اگر 5 مل جائے تو نہیں سمجھے، اس کو 5 گنا کر دیا جائے تو کیا حرج ہے بھائی؟ 1000 کا ثواب میں مل رہا ہے ایک رات کا، اور سال میں ایک مرتبہ آتی ہے۔ ارے یہ میرے آقا کا کرم ہے کہ آتی تو ہے ایک بار، لیکن میرے آقا نے اسے 5 بار فرما دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جائے نا تو ہر رات میں تم رات بھر عبادت کر لو تو تمہیں 1 لیلۃ القدر نہیں 5 لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا۔ یہ ہے اصل میں وہ راز جس کی وجہ سے پروردگار عالم کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر سے پردہ نہیں اٹھایا، اس کو پردے میں رہنے دو، اسے سے غیر راز میں رہنے دو،
تاکہ میری امت کا ہر عبادت گزار اور ہر وہ آدمی کہ جو اپنی مغفرت کا طلبگار ہو تو وہ جیسے ہی 21ویں شب شروع ہو جائے وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچ جائے اپنی مغفرت کے لیے، اور ہر رات زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، زیادہ سے زیادہ درود شریف کا ورد کرے، تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ اپنے دامن میں نیکیاں سمیٹ لے، اور کل قیامت کے میدان میں جب بنی اسرائیل کے 2,000 برس کی عبادت کرنے والے عابد و زاہد کا مقابلہ ہو تو میں پیش کر دوں کہ میرے پروردگار یہ میری امت کے لوگ ہیں جو کئی کئی ہزار برس کی نیکیاں لے کے آئے۔ یہ ہے وہ چیز تو جس کی وجہ سے اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو پردے میں رکھا، واضح نہیں پڑا۔ اچھا دوسری پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد المعدد الجود والکرم وعلیہ الکرام اجمعین وبارک وسلم ابدا۔ اب آپ انتظار میں ہوں گے کہ ابھی وہ بات نہیں بتائی جو کل والی آ رہی ہے، کل جو شب قدر آ رہی ہے اس کے بارے میں نہیں مولانا نے بتایا، یہ صبح والی بات جو ہے سنیے، کبھی بھول جاؤ تو بتا دیا کرو، اس لیے کہ جب سے بیمار پڑا ہوں نا کچھ بھولتا بھی زیادہ ہو، کہنا کچھ ہوتا ہے تو چلا جاتا ہوں کچھ کہتا ہوں، بہرحال تو وہ بات اپنی جگہ رہی۔ سنو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے حق میں ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے بارے میں یقین کرتا ہے۔ میں اپنے بندے سے اس کے ظن اور اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ بات تو بڑی واضح ہو گئی ہے۔ ارے ہم نے سمجھا آج لیلۃ القدر ہے اور اس یقین کے ساتھ جب سر جھکا دیا تو پروردگار عالم نے آج کی رات ہمارے لیے لیلۃ القدر بنا دی، اور کل جس نے یقین کر کے سر جھکا دیا تو اس کے لیے کل لیلۃ القدر بنا دی، نہ اسے محروم رکھا نہ اسے محروم۔ اس لیے میرے دوستوں وہ لوگ جو کل منائیں گے انہیں بھی شک نہیں پڑنا چاہیے۔ انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ اس نے اگر میرے بارے میں یہی خیال کیا ہے کہ میں نے اس کے لیے لیلۃ القدر آج رکھی ہے تو آج ہی سے، اس کے خزانے میں کمی کس بات کی ہے بھائی، آج سے ہی تو آج ہی لے لو، کل سے ہی تو کل لے جاؤ جب کل ہی چاہے لے جاؤ، اس کا خزانہ بھرا ہوا ہے، اس کے خزانے میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ میرے دوستو اب ایک اور بات ہے، پھر ساری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ 27ویں کو کیوں لوگ بہت زور دے رہے ہیں، جب اللہ کے رسول نے نہیں بتایا تو کسی کو کیا حق ہے بتانے کا یا متعین کرنے کا، ہے نا؟ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ بھئی تم آخر عشرے کی تاک راتیں جو ہے انہیں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، تو انہوں نے تو ہمیں 5 راتوں میں تقسیم کر دیا کہ 5 رات ہم عبادت کریں، لیکن اللہ رحمت کرے ان عاشقان پاک تینت پر اور ان بزرگان دین اور سلف صالحین پر جنہوں نے ہماری کمزوریوں کو قدم قدم پر محسوس کر کے ہمارے لیے نجات کی راہیں متعین کرتے رہے۔ کچھ ہمارے اکابرین اور ہمارے سلف صالحین اور صحابہ کرام نے غور کیا کہ سب کے بس کی بات تو نہیں کہ 5 رات عبادت میں گزارے گا۔ آج کا زمانہ ان کی نظر میں تھا، لوگ کہتے ہیں یار کہ رسول کو نہیں کچھ خبر تھی، وہاں رسول کے دامن میں پناہ لینے والے اور رسول کے قدموں میں لگنے والے جو رسول کا کلمہ پڑھنے والے تھے ان کو بھی خبر ہوتی تھی کہ کل کیا ہو رہا ہے۔
اگلی صدی میں کیا ہوگا؟ انہیں ہمارا زمانہ نظر آ رہا تھا، ہم جیسے کاہل جن سے 5 وقت کی نماز نہیں سب پوری ہوتی، تو وہ 5 رات بھر کا عبادت کرے گا، ہے نا؟ ان لوگوں نے غور کرنا چاہا، کوشش کی، لگے رہے۔ تو میاں یہ تو وہ دریا ہے کہ اس میں جب کوئی ہوتے لگاتا ہے نا قرآن میں، تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی موتی نکال ہی لاتا ہے، خالی ہاتھ تو آتا ہی نہیں نا، مگر شرط یہ ہے کہ غوطہ لگاؤ، وہاں تہ تک جاؤ تو ہاتھ میں جو بھی آئے گا وہ کوئی نہ کوئی موتی آ جائے گا۔ امام طبری وغیرہ اور بعض صحابہ کرام کا قول ہے، انہوں نے اسی قرآن مقدس کی اسی صورت سے نکالا ہے کہ 27ویں کی رات جو ہے اغلب ہے کہ یہی ہو لیلۃ القدر، یہی 27ویں۔ وہ کہاں سے نکالتے ہیں ذرا وہ بھی دیکھیے، قرآن کا اعجاز ملاحظہ فرمائیے۔ پڑھیے ایک مرتبہ سورت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 3 مرتبہ آپ نے کہا لیلۃ القدر، ہے نا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اچھا، لیلۃ القدر میں کتنے حرف ہیں؟ 9۔ کتنے ہیں؟ 9۔ ایک صورت میں 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا ذکر بلا وجہ نہیں کیا جا سکتا، کوئی وجہ ہو؟ صحابہ کرام نے سوچا کہ بلا وجہ نہیں اس سے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، وہ حکیم الاطلاق ہے۔ تو 3 مرتبہ لیلۃ القدر اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے، اور 3 کو جب 9 سے ضرب آپ دیں گے تو 9 تریک کتنا ہوتا ہے؟ 27۔ اس سے اشارہ ملا، اس سے ایک اشارہ ملا کہ لیلۃ القدر 27ویں شب میں ہو۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، صحابہ کرام کا اندازہ ہے، مذاق نہیں ہے۔ بلکہ ایک صحابی تو ایسے جس میں قسم کھایا کرتے تھے کہ میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ شب قدر 27ویں ہی شب ہے۔ تو اب تو سمجھ میں آئے نا کہ آج کی رات بہرحال شب قدر ہے نا؟ چاہے جدھر سے گھوم پھر کر کے آپ سوچیں کہ شب قدر ہے، لہذا اس یقین کو متزلزل نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ اچھا، اب دوسری اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین وبارک وسلم ابدا۔ آئیے دوسری اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک حدیث ملاحظہ فرمائیے، اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس رات میں کوئی بھی مومن بندہ اللہ سے ایسی کوئی بھی چیز کے لیے وہ دعا نہیں کرتا کہ قبول نہ کی جائے۔ کوئی بھی چیز ہو، جس چیز کے لیے بھی آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ یقیناً دعا قبول کرتا ہے۔ اور راتوں میں یہ ہوتا ہے یا اور دنوں میں ہوتا ہے کہ دعا کی گئی تو چاہے قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی اللہ جانے، ہے نا؟ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، وہ تو میں نے بتایا نا کہ اس یقین کے ساتھ آپ دعا کیجئے کہ آپ نے جو کچھ مانگا ہے پروردگار عالم نے قبول کر لیا، یہ تو یقین ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں کہ واقعی اس نے قبول کر ہی لیا۔ کوئی ثبوت ہے، کوئی شہادت ہے؟
لیکن آج کی رات کے بارے میں تو اللہ کے رسول کی بھاری شہادت موجود ہے نا. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کی رات جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ یقیناً قبول رد ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رات اس نے دی ہے. اسی لیے ارے اسے اگر ہماری بات سننی نہ ہوتی تو یہ رات دیتا ہی کیوں؟ آپ غور فرمائیں. یہ رات اسی لیے تو اس نے دی ہے کہ اس رات کو تم مانگو تو ہم دیں گے. اور راتوں کو اس نے اس لیے نہیں بنایا. اس رات کو ہم مانگتے ہیں, ملتا ہے ورنہ اس کی مرضی ہے. لیکن آج کی رات میں جو بھی دعا مانگی جائے گی یقیناً قبول ہوگی. اس لیے کہ آج کی رات جب سے سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے اور صبح صادق کے طلوع ہونے تک, یعنی جب سحری آپ بند کرتے ہیں, یہ پورا کا پورا لمحہ اور پورا کا پورا وقت لیلۃ القدر ہے. اس میں ایک منٹ بھی کوئی خارج نہیں ہے. یعنی سب برابر ہے مرتبے میں. جس وقت جو بھی چاہیے آپ مانگیے اور پروردگار عالم قبول فرمائے گا. تو میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں اس سے پہلے بھی دعا کا طریقہ بتا گیا ہوں, لیکن آج تھوڑا سا بتا کے اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہتا ہوں. مانگنے کا طریقہ پروردگار عالم جل جلالہ امن والہ کی بارگاہ میں اگر آپ دعا کریں تو کیسے کریں گے؟ یقین کے ساتھ کریں, ہے نا. اور یقین میرے کہنے سے نہ کیجیے, ہے نا, میرے کہنے سے نہیں, بلکہ میں آپ کو آپ ہی کے دستور کے مطابق ایک ذرا سی جھلک آپ کو دکھا دیتا ہوں, آپ کو یقین ہو جائے گا. مثلا ایک بڑا آدمی اگر کچھ مانگنے والوں کو اپنے در پر بلائے کہ فلاں روز تم لوگ میرے وہاں آنا, میں کچھ دوں گا. جو لوگ اس روز تھے ان کو تو پتا ہوگا, مگر میں دیکھتا ہوں کہ صورتیں نئی بھی ہیں تو ان کو بھی فائدہ ہو جائے. اس لیے کہ میرے دوستو یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. باقی تقریریں تو بہت آپ سنتے رہتے ہیں. کسی بڑے آدمی نے آپ کو بلایا کہ فلاں روز تم میرے وہاں آ جانا, تم لوگ آ جانا پوری جماعت کے ساتھ, ہم تمہیں کچھ دیں گے. یہ بلایا. اچھا اس روز وہ منگتے جتنے ہیں 10, 20, 25, 50 جو بھی ہیں وہ گئے دروازے پر جا کے بیٹھ گئے. صدا لگائی اللہ بھلا کر, ہے نا, یہی صدا ہوتی ہے نا, اللہ بھلا کرے. یار یہ اللہ بھلا کرے والی بات یہ چیز. وہ آئے ہیں نمازنے کے لیے تو کہتے ہیں اللہ بھلا کرے, آپ کے بچوں کی عمر دراز ہو, آپ کے رزق میں برکت, یہی ہے نا, وہ دعا دیتے ہیں. خیر وہ آئے صاحب, مانگنے والے آ گئے دروازے پر, دروازہ کھلا ہے, شیخ صاحب باہر نکلے. بھائی کیا پریشان کر رکھا تم, سونے نہیں دیتے. ارے حضور آپ ہی نے تو بلایا تھا کہ فلاں روز آنا, ہم نے کہا چلو 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 ہوگا, چلو. آپ ایمان سے بتاؤ کہ یہ سننے والے کیا کہیں گے اور وہ منگتا جو ہے وہ کیا کہیں گے؟ میں کچھ نہیں کہتا, آپ اس ماحول کو سامنے رکھیں. چلو بابا یاد ہے, بہت ہو گیا, چلو. ارے سرکار آپ نے بلایا تھا نا, چلو بلایا ہوگا یار, جاؤ. اب بتاؤ تو منگتا جو آئے تھے وہ دعا دیتے ہوئے جائیں گے؟ دعا تو دیتے نہیں جائیں. اب تک آئے تھے تو بڑی عقیدت سے آئے تھے, یار بڑا دربار ہے یار, بلایا ہے ضرور ملے گا, اور آئے تو خالی ہاتھ واپس نہیں دیے جا رہے ہیں. کہا یار چھوڑو, تم بڑا دربار, محنت جائے گی. ارے کسی دوسرے دربار میں گئے ہوتے, کسی دوسرے دروازے پر گیا ہوتا تو کچھ نہ کچھ تو مل ہی گیا ہوتا یار, ہے نا. یہ دیکھو یہ دنیا ہے,
لیکن آپ بھی یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے تو بڑا ہی بے غیرت آدمی رہا ہوگا جس نے ایسا کیا ہے نا؟ شرافت سے پیدل رہا ہوگا. اگر غیرت ہوتی اس کے اندر تو کچھ نہ کچھ منگتا کی جھولی میں ڈال ہی دیتا, خالی اپنے دروازے سے نہیں واپس کرتا. تو یہ تو میاں ہم انسانوں میں بھی ہے کہ بلا کے کبھی منگتا کو واپس نہیں کرتے, غیرت کے خلاف ہے, بلا کے کبھی واپس نہیں کرتے. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ پروردگار عالم جو سب سے بڑا غیرت مند ہے, اسے اپنے در کا خیال نہ ہوگا, اسے اپنی پکار کا خیال نہ ہوگا. اس نے بلایا ہے کہ آؤ ہم دیں گے آج کی رات میں, اور یہ اتنے بھکاری آ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو خالی واپس کر دے گا. ارے کبھی غور کرو میرے دوستوں, جب وہ نہیں بلاتا ہم مانتے ہیں تب تو وہ جھولی بھر دیتا ہے. آج تو اس نے خود بلایا ہے, خدا جانے کیا دے دے گا. مزے لوٹو کلیمہ بن پڑی ہے, مزے لوٹو کلیمہ بن پڑی ہے, بڑی اونچی جگہ قسمت لڑی ہے. بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جسے یہ رات میسر آ گئی ہے. تو میرے دوستو, آج اس نے بلایا ہے ہمیں, اس لیے آج یہاں سے لے ہی کے جانا ہے, خالی تو جانا ہی نہیں ہے. اب یہ ہماری اپنی سوچ ہے کہ کیا مانگیں گے. اب یہ تو مانگنے والے کے ظرف کی بات ہے. جو مانگو گے وہ پاؤ گے, جیسا مانگو گے ویسا پاؤ گے, ہے نا. ایک بات اور آپ کے ذہن سے نکالتا چلوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح تک آپ وظیفہ پڑھتے رہیں, دعا مانگتے رہیں, اور صبح کو جب گھر پر جائے تو کہے یار دعا تو مانگی, ہمیں کچھ فائدہ تو نظر نہیں آ رہا ہے. یار خواہ رات بھر بیٹھے رہے, ہوتا ہے نا. میرے بھائی سنو, دعا کی قبولیت یہ نہیں ہے کہ جو آپ مانگیں آپ کو دے دیں, اسے محبت نہیں کہتے. اگر ایسا ہو تو یہ اندھی محبت ہوتی ہے جو تباہ کر ڈالتی. اس کو سمجھنے کے لیے سمجھا دوں, تقریر تو کرنے کا موقع بھی ملتا, سمجھاتے وقت کافی ہو گیا. وہ دیکھیے ایک بچہ ہے آپ کا, بڑے پیار کرتے ہیں آپ اسے, ہے نا. وہ طرح طرح کی چیزیں بھی آپ سے مانگتا رہتا ہے, جو مانگے گا وہ آپ دے دیں گے, جو کھانے کو مانگے سب آپ پیے چلے جائیں گے. ایک ذہن کی پڑیا خام خواہ وہ ضد کر رہا ہے کہ ابا مجھے دے دو, آپ دے دیں گے. کیوں؟ آپ تو بڑی محبت ہے اس سے نا, آپ کو تو بڑی محبت ہے. آپ کو چاہیے کہ جو کچھ وہ مانگے دیتے چلے جائیے. چھوٹا بچہ ہے, انگارا کو پھول سمجھ کے کھیلنا چاہتا ہے, لپک رہا ہے, مگر آپ نے اسے چھین لیا, نہیں وہاں قریب نہیں جانا, جب جل جائے گا. تیز چھری پر ہاتھ ڈال رہا, آپ نے دور کر دیا, کہیں ہاتھ کٹتے جائے اس کا, مار رہا ہے چھری, بزید ہے, رو رہا ہے, تڑپ رہا ہے, اور اتنا ضد کر رہے گھنٹوں. ماں بھی پریشان, بھائی بھی پریشان, بہن بھی پریشان, چپ کراتے کراتے تھک گئے, مگر وہ مانتا نہیں. مگر پھر بھی آپ اس دہتے انگارے کو اس کے ہاتھ میں دینے کے لیے روادار دیں گے, نہیں نہ دیتے. ارے میاں آپ بھی رات بھر روتے رہو, مانتے رہو, تڑپتے رہو, دل ملاتے رہو. وہ دے گا اسی وقت جب آپ کو کوئی خطرہ نہ ہو. ایسی چیز اگر آپ کو کیا پتا کہ کیا چیز آپ کے لیے نقصان دہ اور کیا فائدہ مند ہے, جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے. قرآن مقدس نے صاف لفظوں میں فرما دیا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرتے ہو مگر وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے, اور اکثر چیزیں ایسی ہیں کہ جسے تم ناپسند کرتے ہو مگر وہ تمہارے لیے مفید ہوتی ہے. تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں اصل میں طریقہ یہ ہے
کہ بندے سے چونکہ سچی محبت ہے اس لیے بندہ جب ہاتھ اٹھا کے کچھ مانگتا ہے تو قدرت یہ دیکھتی ہے کہ اس کے لیے مفید ہے کہ مضر ہے. اگر مفید ہے تو فوراً دے دیا گیا، اور اگر مضر ہے تو یہ مانگنا ضائع نہیں جانے دیتا. آپ بھی نہیں ضائع جانے دیتے. وہ انگارہ اس کے ہاتھ میں نہ دے کر کوئی دوسرا کھلونا اس کو پکڑا دیتے ہیں. نہیں پکڑاتے؟ بچوں کراتے ہو نا، دوسرا کھلونا دے دیا جو اس کے لیے نقصان دہ نہیں تھا. پروردگار عالم نے وہ چیز ہمیں نہ دی کہ جو ہمارے لیے نقصان دہ تھی، اس کے بجائے کچھ اور دے دی جو ہمارے لیے مفید ہے. اب چونکہ ہماری نظر ہی ادھر نہیں ہے اس لیے ہم سمجھتے ہی نہیں کہ اللہ نے کیا دیا ہم کو. یہ ہے میرے دوستوں. ورنہ یہ ایمان رکھو ہمیشہ اور یقین رکھو کہ اللہ کی بارگاہ میں کی ہوئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، وہ ضرور قبول ہوتی ہے. اگر ہمارے لیے مفید ہے ہماری مانگ تو ویسے ہی پوری کر دی جاتی ہے، اور اگر نہیں تو پھر اس کی مثل کوئی چیز ہمیں عطا کر دی جاتی ہے، یا نہیں تو اسے آخرت کے لیے ذریعہ نجات بنا کر رکھ دی جاتی ہے. تین طریقے ہوتے ہیں دعا کے قبول ہونے کے. تو میرے بھائی یہ ہے آج کی دعا کی رات. آج دعاؤں کی رات ہے، مانگنے کی رات ہے، پروردگار عالم کے دامن رحمت پر مچل جانے کی رات ہے. مانگو جتنا مانگ سکتے ہو. وہ خود بھی پکار رہا ہے کہ تمہیں مغفرت کی ضرورت ہے، اگر مانگو تو آج ہم تمہاری مغفرت بھی کریں گے. اگر تمہیں مال و دولت کی ضرورت ہے تو آج ہم سے مانگو، ہم تمہیں مال و مال کر دیں گے. اگر تم بیمار ہو تو آج ہم سے دعا مانگو، ہم تمہیں صحت یاب کر دیں گے. اگر آج تم پریشان حال ہو ہم سے دعا مانگو، ہم تمہاری پریشانیوں کو دور کر دیں گے. تو آج تو اس نے خود ہی سب کچھ پوری لسٹ ہمارے سامنے رکھ دیا. مانگو جو مانگنا ہے. اب یہ ہماری اپنی قسمت ہے، ہماری اپنی طاقت ہے اور ہماری اپنی سوچ ہے کہ ہم اس سے کیا مانگیں گے، کیسے مانگیں گے اور کتنا مانگیں گے. ہے کہ نہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب ہاتھ اٹھے تو آپ ایک مرتبہ کہہ دیجئے کریم اپنی کریمی کی شان دکھلا دے. کریم اپنی کریمی کی شان دکھلا دے. وہ دے کے پھر نہ رہے حاجت سوال. اتنا دے دے کہ دوبارہ مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو میرے دوستو یہ مجھے جو کچھ عرض کرنا تھا میں نے آپ کی خدمت میں ایک مختصر لفظوں میں عرض کیا ہے. اب شاید میں زیادہ نہ بول سکوں، کچھ دیر تک بولنا چاہیے مجھے. اگر آپ اجازت دیں تو گفتگو ختم کروں. ٹھیک ہے بھائی. دیکھیے ہم اگر آپ کہیں گے تو بولیں گے. ہم ایسی بات نہیں ہے. ٹائم تو بہت ہے میں جانتا ہوں. اتفاق سے میرے پاس بھی ٹائم ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن صحت ذرا بارہ دوسری پڑھیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین وبارک وسلم علیہ. کچھ کہنا؟ نہیں وہ تو خیر پھر ابھی کہیں اور جانا ہے، جانتے ہیں وہیں سے پکڑ رہے تھے. دوسری پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین وبارک وسلم علیہ. ایک بات کی طرف اور اشارہ کرتا چلوں. قرآن مقدس جو اس باعظمت رات میں نازل ہوا اور اس کی وجہ سے اس رات کو بھی ایک عظمت میسر آئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو نسبت قرآن سے ہے اور قرآن کو نسبت رسول اللہ سے، اور رسول اللہ کا تعلق صرف ہم سے نہیں پوری کائنات سے ہے. دیکھو بھائی ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں تو صرف وہ ہمارے ہیں؟ میاں وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے جو یہ عالم پسند آیا، یہ ان کا کرم ہے.
جو ہمیں اپنا بنا لیا ہے، ورنہ وہ تو ساری کائنات کے رسول ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس رات میں جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ صرف ہمارے لیے نہیں نازل ہوئی ہے، بلکہ پوری دنیا انسانیت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے۔ ان کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، اور یہ کتاب خاتم الکتب ہے۔ اب اس کے بعد آسمان سے کوئی کتاب بھی نہیں نازل ہو سکتی، اور یہ امت بھی خاتم الامت ہے۔ اب اس کے بعد کوئی نئی امت بھی نہیں پیدا ہوگی۔ لیکن ایک بات یاد ہے، ہم ناز چاہے جتنا کر لیں اس پر کہ کتاب ہماری ہے، رسول ہمارے ہیں، قرآن ہمارا ہے، دین ہمارا ہے، ہم جو کچھ چاہیں کہہ لیں، لیکن ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ لوگ پودے وغیرہ لگاتے ہوں گے، ایک گلاب کا پودا لگائیے۔ یہاں تو یہاں کے گلاب میں تو خوشبو میں نہیں ہوتی، مگر بارہ اپنے آپ سمجھیے پاکستان یا ہندوستان میں بہرحال کوئی بھی خوشبودار پودا آپ اپنے آنگن میں لگائیے۔ مثلا رات کی رانی ہے صاحب لگا دیا آپ نے، ہے نا، ٹوٹا لگایا آپ نے، اچھا صاحب۔ کوئی آتا ہے اور اس کی ٹہنیاں توڑ لیتا ہے، پتیاں توڑ لیتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا، تکلیف ہوگی نا۔ آپ اسے ڈانٹتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں، ہر طرح اس کی حفاظت کرتے ہیں اس پودے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پودا ہمارا ہے، ٹہنیاں ہماری ہیں، مہک پیدا ہوگی اس میں۔ تو جب ہوا مارے گی اور خوشبو باہر پڑوس میں جائے گی تو اس کو بھی آپ پکڑیں گے، آپ کہیں گے کہ ہم یہ خوشبو ہمارے گھر کی ہے، ہم کسی کو نہیں اسے سونگھنے دیں گے، ہے اختیار آپ کو؟ نہیں نا، بلا تمثیل میرے دوست۔ آپ یہ کہہ دو کہ رسول ہمارے ہیں، قرآن ہمارا ہے، اگر ترچھی نظر سے دیکھو گے تو ہم تمہاری آنکھیں نکال دیں گے، لیکن رسول اللہ کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات کا جو نور پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اس پر قوم مسلم کا اجارہ نہیں ہے، یہ ساری دنیا انسانیت کا حق ہے۔ اس میں وہ سب کے لیے آئے ہیں اور سب کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے آئے ہیں۔ قرآن سب کے لیے ہدایت بن کے آیا ہے، سب کی رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں نے اسے اپنا بنا کر کے اور اس سے ہدایت حاصل کر لی اور دوسرے لوگوں نے انکار کیا اور اس سے ہدایت حاصل نہ کر سکے، لیکن پھر بھی اسی کی روشنی میں زندگی گزارنی پڑ رہی ہے۔ یاد رکھو، پوری دنیا میں جہاں بھی کسی قسم کی کوئی کامیابی نظر آتی ہے وہ صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کا۔ بغیر اسلام کے تو جی ہی نہیں سکتے میاں، اس لیے کہ اسلام نام ہے اطاعت و فرمانبرداری کا، ہے نا۔ بہت مختصر لفظوں میں وہ ختم کر رہا ہوں، گھبرائیے گا نہیں۔ اسلام نام ہے کسی کے آگے سر ٹیک دینے کا، کسی کی بات کو مان لینے کا، یہی نام ہے نا، گردن آدم۔ اچھا، میں ایک بات بتاؤں، ایک آدمی چاہے مثلا ایک لڑکا ہے 12 برس کا، اب لاکھ چاہے کہ میں بڑھوں، اس کے بس کی بات ہے؟ اس کے بس کی بات نہیں۔ ایسے ہی ہم ہیں، ہمارے بدن کا ایک ایک عضو اسلام پر عمل پیرا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مجبوری طور پر ہم اکٹھا ہو کر کے اسلام کی مخالفت کریں، یہ الگ بات ہے۔ لیکن دیکھو، اسلام سے کنارہ کر کے کوئی چیز دنیا میں زندہ رہ ہی نہیں سکتی۔ سورج یہ بھی مسلم ہے،
ورنہ بجائے مشرق سے مغرب سے اگر نکل جائے تو قیامت آ جائے گی نا، لیکن نہیں نکلتا، روز صبح کو گھر سے نکلتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا، جیسے حکم دیا ماننا ہے. تو صبح و شام ساری چیزیں اسلام پر عمل کر رہی ہیں، تو اسلام سے الگ ہو کے تو زندگی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری کائنات کے رسول بن کے آئے ہیں، پورے 18,000 عالم کے رسول بن کے آئے ہیں، اور قیامت تک کے لیے رسول بن کے آئے ہیں. آج جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام تو پرانا مذہب ہو چکا ہے، اسلام آج کے نئے دور کا ساتھ نہیں دے سکتا، وہ جاہل ہے، انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اسلام کیا ہے، انہوں نے سمجھا نہیں ہے اسلام کو. ارے آج جو تم راکٹوں پر سیر کر رہے ہو یہ اسلام کا صدقہ ہے. نہ رسول کو معراج ہوئی ہوتی نہ تمہاری سمجھ میں یہ بات آتی کہ ہم بھی پرواز کر سکتے ہیں. یہ رسول کو معراج کرا کے پروردگار عالم نے تمہیں ایک اشارہ دیا تھا کہ کوشش کرو تم بھی کچھ دور تک جا سکتے ہو. یہ موضوع میرا اس وقت نہیں ہے، وہ کبھی اور ہوگا. میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف ہمارے رسول نہیں ہے، ساری کائنات کے لیے رسول ہے. ایسے ہی ان پر جو کتاب نازل ہوئی ہے قرآن مقدس جو لیلۃ القدر میں نازل ہوئی ہے، وہ کتاب بھی صرف ہمارے لیے نہیں ہے، ساری کائنات کی ہدایت کے لیے ہے. غریبوں کے لیے بھی ہے، غریبوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے، چھوٹوں کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے، تمہارے لیے بھی ہے، سب کے لیے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. اور بھی وظائف پڑھے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اسی کے گھر میں آ کے آسن جما کے بیٹھ گئے ہیں، سمجھا؟ اچھا، اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے نقدی کی صورت میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اور اس ادارے کی بھی خدمت کی ہے اور غریبوں کی بھی خدمت کرتے رہتے ہیں. بہرحال اس پوری فہرست کو آپ سن چکے ہیں، اسے بار بار دہرانا کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے. بس سب کا نام تو آپ نے جان لیا ہے، اور بس یہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اس عمل میں اخلاص پیدا کرے. دراصل اخلاص ہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے میرے دوستوں. اگر اخلاص نہیں ہوگا تو عمل بیکار ہو جاتا ہے. اس سے جو کچھ بھی کیا جائے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشی کے لیے کیا جائے. پیسہ خرچ کیا جائے تو اس کی خوشی کے لیے، کپڑے دیے جائے تو اس کی خوشی کے لیے، قرآن پڑھا جائے تو اس کی خوشی کے لیے، نماز پڑھے تو اس کی رضا کے لیے، جو کچھ بھی کرے اس کی رضا کے لیے. تو وہ چاہے کم ہو یا زیادہ. ایک بات بتائیں، اس کے وہاں کمی بیشی نہیں دیکھی جاتی. آپ نے کتنی نماز پڑھی یہ نہیں دیکھا جاتا، کیسی نماز پڑھی یہ دیکھا جاتا. آپ نے کتنا خرچ کیا یہ نہیں دیکھا جاتا، کس دل سے خرچ کیا ہے وہ دیکھا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس لیے اتنا کا تو کوئی اس کی بارگاہ میں سوال ہی نہیں. بس اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اخلاص پیدا کرے، ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیں گے تو دیوانے کا ظرف عشق دیکھیں گے، گریباں پہ نظر ہوگی نہ دامن پہ نظر ہوگی. وہ صرف دل کی دنیا آباد ہونی چاہیے. لہذا ہم ان سب کے لیے دستور دعا ہے، اور آپ حضرات بھی سب مل کے دعا کریں کہ پروردگار عالم جل جلالہ وعظم والہ اپنے حبیب رحمت للعالمین سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہم سب کے عمل میں اخلاص عطا فرمائے. جن لوگوں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے پروردگار عالم اسے قبول فرما لے. جن لوگوں نے جو نیک عمل کیے ہیں اسے تو قبول فرما لے. الہ العالمین جن لوگوں نے اپنے جن عمل کا ثواب مجھے تک پہنچایا ہے مالک مولا اس سب کو تو قبول فرما لے، اور اپنے محبوب سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے اور طفیل
ان سب کی مغفرت فرما دے، ان کے اس عمل کو ان کے میدان محشر میں ذریعہ نجات بنا دے۔ مالک مولا ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما دے۔ یا اللہ جو مقروض ہے ان کو بارے قرض سے سلوک دوشی عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مالک و مولا جو لوگ اس ادارے کی خدمت میں دن رات لگے ہوئے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما۔ الہ العالمین ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، اور وہ لوگ کہ جو دامے دلمے قدم سخن ہر طرح سے دین کی خدمت کر رہے ہیں، چاہے اس ادارے کی یا چاہے کسی ادارے کی، میرے مولا ان سب کی اس خدمت کو قبول فرما لے، اور اس لیلۃ القدر کے صدقے میں اس عمل کو ان کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ مجھے فضل کرتے نہیں لگتی بات، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ میرے مالک تو شہید و بصیر ہے، تو دانا و بینا ہے، تو خوب جانتا ہے ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ میرے مالک جن جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست پیش کی ہے میرے پروردگار عالم، ان سب کی دعا قبول فرما لے اور ان کی مغفرت فرما لے۔ یا اللہ جو ہمارے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما، پروردگار عالم قرآن مقدس کی جو تلاوت کی گئی ہے ان سب کو قبول فرما لے، اور ان سب کے صدقے میں ہم سب کے مغفرت فرما لے الہ العالمین، اور ان سب کا ثواب بارگاہ رسالت پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش فرما دے الہ العالمین۔ آپ کے سب کے حقوقین ان سب کا ثواب جمیع انبیاء و مرسلین، جمیع صحابہ کرام، جمیع تابعین کرام، تبع تابعین کرام، خلفاء راشدین، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، جمیع اولیاء اصفیاء اقطاب اقطار امجاد، سب کی بارگاہ میں اس کا ثواب نصیب فرما۔ الہ العالمین جتنے تیرے محبوب بندے ان سب کی بارگاہوں میں اس کا ثواب نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب کی ساری امت کی ارواح کو اس کا ثواب نصیب فرما۔ میرے مالک حضرت آدم سے لے کے اب تک جتنے مومنین و مومنات اور مسلمین و مسلمات اس دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں اور جو پیدا ہونے والے ہیں، جو موجود ہیں اور جو وفات پا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما اور ان سب کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ الہ العالمین جن کے لیے کوئی دعا نہیں کر رہا مولا ان سب کی تو مغفرت فرما۔ مالک و مولا تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بات، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ الہ العالمین اس ادارے کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھ، اور اسی طریقے سے اس کی سے دین کی خدمت دیتا رہے۔ مالک و مولا اس کے توسط سے جو ہماری دینی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، پروردگار عالم اس ادارے پر اپنا رحم و کرم فرما، اور اس کی خدمت کرنے والے، اس کے منتظمین اور اس پہ جو صفائی کرنے والے اور ہر قسم کی خدمت اس کی کرنے والے جو لوگ ہیں، رب کریم ان کی خدمتوں کو قبول فرما دے، اور اس کے صدقے میں ان کی ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اور دین اور دنیا میں اور آخرت میں ان کی بھلائی کا سامان پیدا فرما دے۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بات، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ اللہم ارزقنا شفاعت المصطفیٰ ولطافت المصطفیٰ واعانت المصطفیٰ وایمان المصطفیٰ واسلام المصطفیٰ وبہاء المصطفیٰ ولقاء المصطفیٰ واخلاص المصطفیٰ وبرہان المصطفیٰ وحجت المصطفیٰ وفقر المصطفیٰ وبرکت المصطفیٰ۔ اللہم ارزقنا جمیل المصطفیٰ وجمال المصطفیٰ وجنت المصطفیٰ وصراط المصطفیٰ۔ اللهم تب علينا قبل الموت وحبب علينا شدة الموت وأرحنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الحياة والموت۔ توفنا بالمسلمین والحقنا بالصالحین۔ مالک مولا ہماری ماؤں اور بہنوں نے جو پورے مہینے تیری عبادت گزاری میں وقت گزارا ہے، میرے مالک مولا ان کی محنتوں کو قبول فرما لے، ان کی نمازوں کو قبول فرما لے، ان کی آغوش کو دین کی آغوش بنا دے، میرے مالک انہیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ان کی گودوں میں مجاہدین پر اس کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین انہیں نیک بنا دے، انہیں اپنے اور اپنے رسول کے اطاعت و فرمانبرداری کی توفیق عطا فرما، تاکہ وہ اپنے بچوں کو بھی اسلامی طور طریقے پر ان کی پرورش کر سکیں۔ مالک مولا ان کی جو جو نیک خواہشیں ہیں اسے پوری فرما دے۔ ان میری ماں اور بہنیں
جو کچھ بھی اپنے دل میں لے کے آئی ہوں اللہ تعالیٰ تو سمیع و بصیر ہے میرے مولا، ہر ایک کے دل کو جانتا ہے، ان کی ہر دعا قبول فرما دے، ان کی ہر خواہش پوری فرما دے یا اللہ۔ انہیں اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور سیدہ کے آنچل کا سایہ ان پر قائم و دائم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ میرے مالک میرے نوجوانوں کو توفیق عطا فرما دے کہ وہ تیرے دین کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ میرے مالک میرے بچوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ تیری اور تیرے دین کی خدمت کے لیے لگ جائیں، تیار ہو جائیں۔ مالک و مولا جو لوگ اس اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں ان دنوں، مالک و مولا ان کے اعتکاف کو قبول فرما لے، ان کی عبادتوں کو قبول فرما لے، ان کی ریاضتوں کو قبول فرما لے اور ان کی عبادتوں اور ریاضتوں کے طفیل ہماری بھی عبادتوں کو قبول فرما لے اور ہماری بھی فریاد سن لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم الرؤوف الرحيم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔